بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله المولانا العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، دنیاوی زندگی کہ ہر عمل کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آخرت میں رکھا ہے. ہمارا مزاج یوں ہوتا ہے کہ ہم ابھی کچھ اللہ کے لیے نیک عمل کریں، فوری طور پر اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہو. ایسا نہیں ہوتا. یہ بات الگ ہے کہ رب تعالی کسی کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ مٹی پہ ہاتھ رکھے تو سونا بن جائے، ورنہ ہر کس و ناقص کی بس کی بات نہیں ہے کہ رحمت خداوندی کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ابھی دسترخوان آسمان سے اترے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا اصل میں آخرت کی کھیتی ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، کہ جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، جو دنیا کمانا چاہتا ہو، اسے آخرت سے کوئی سروکار نہ ہو. نہ اس کے ذہنوں میں جنت کا تصور ہو، نہ جہنم کا تصور ہو، نہ پل صراط سے گزرنے کا خیال ہو، بس دنیا 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 چاہتا ہو. اللہ کہتے ہیں نؤتہ منہا، اتنا دیتے ہیں، اتنا. ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فیہا، آخرت کی کھیتی کوئی چاہتا ہو، آخرت. ایک سبحان اللہ پڑھا، وہاں درخت لگ گیا. جیسے ابھی میں نے سبحان اللہ پڑھا آپ کے سامنے، تو درخت لگا نہیں لگا؟ آپ بھی پڑھ لیجئے سبحان اللہ، پڑھ لیجئے. اسی لیے اللہ والوں نے یہ تسبیح بتائی ہے، صبح میں 100 مرتبہ، شام میں. اللہ کہتے ہیں میرا ذکر کرو، کچھ نہیں ہوگا، کوئی دماغی برا اثر نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ذکر کرنے کی وجہ سے دماغ پر برا اثر پڑتا ہے. نہیں بھائی، اللہ کا ذکر کرنے سے اچھا اثر پڑتا ہے، برائی کا ذکر کرنے سے برا اثر پڑتا ہے. جو ذات پاک ہے اس کا ذکر کرنے سے دماغ روشن ہوگا، خراب نہیں ہوگا، خراب تھوڑی ہوگا. اور اس کے ہاتھ میں ہے اچھا کرنا کہ کیا فرماتے اللہ؟ کتنا ذکر کرو گے، کتنا ذکر؟ انلمیٹڈ، اس کی کوئی انتہا نہیں. ذکر اللہ کثیرا، اذکر اللہ ذکرا
اللہ نے 3 چیزوں کو بتایا اپنے کلام میں، اور وہ اس کے تعلق سے اللہ کہتے ہیں وہ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی چیز یہ فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب اکبر کے معنی تو سب کو پتا ہے. ابھی ہمارے مؤذن صاحب نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، ابھی ہم نے عید کے دن تکبیرات پڑھے، کیا معنی ہوتے ہیں؟ اللہ سب سے، اکبر کے معنی سب سے بڑا. تو آخرت کا عذاب سب سے بڑا. دنیا کا عذاب کچھ بھی نہیں ہے. ابھی فی الحال ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں نا، یہ بھی ایک طرف اللہ کا مار، اللہ کا عذاب، دوسری طرف حکومت کا عذاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یاد کرو فضائل عمل میں بھی حدیث ہے، مبادا وہ وقت نہ آ جائے کہ میں ایسا ظالم بادشاہ تم پر مسلط کروں جو تمہارے بڑوں پر رحم نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، پھر تم دعا کرو تو میری بارگاہ میں تمہاری دعا قبول نہ ہو. ابھی رمضان گیا، نہیں مانگا ہم نے، نہیں مانگا، سحری میں مانگا نہیں مانگا، تہجد میں مانگا نہیں مانگا، افطار میں مانگا نہیں مانگا. اللہ کا وعدہ ہے میں دوں گا. ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، میرے سوا کوئی دینے والا نہیں، کوئی دینے والا نہیں. کتنی پھونک مروا لو کچھ نہیں ہوگا. اوپن چیلنج، کتنے ہی دم کروا لو کچھ نہیں ہوگا. اشارہ سمجھ رہے ہوں گے بہت سارے حضرات. اولاد نہیں ہوئی ہم نے مانگا غیروں سے، رزق نہیں ملا مانگا ہم نے غیروں سے، اسباب نہیں بنے مانگا ہم نے غیروں سے، اور رب کائنات کہتا ہے میں تمہیں عطا کروں گا. یہ پھونک مارنے والا کچھ نہیں دے گا، اسے بھی میں دیتا ہوں. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو. کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ این تذهبون، این تذهبون، اللہ کہہ رہے ہیں بائن تذهبون، اے میرے بندو کہاں جا رہے ہو، آؤ میری طرف آؤ. ابھی رمضان دیا نا تمہیں، اسے لے دیا کہ سال بھر میری طرف آؤ، کہیں نہ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا. رب کائنات جب تک نہ چاہے کچھ نہیں ہوگا. یہ ہوا کے جھونکے بھی اپنی منمانی سے نہیں گزرتے. ہم آپ سانس بھی اپنے من سے نہیں لیتے. آپ کا میرا دل اپنی منمانی سے دھڑکتا نہیں. کڈنی جو کام کر رہی ہے، ہم پیشاب پخانہ صاف کر رہے ہیں، یہ بھی ہماری آپ کی مرضی سے. بولیے بھائی، کوئی کہے میری مرضی سے میری کڈنی چل رہی، میرا ہارٹ چل رہا ہے، میرا بلڈ سرکولیشن ہو رہا ہے، میری مرضی سے ہو رہا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. غیر بھی نہیں کہتا. مسلمان تو دور کی بات، غیر بھی نہیں کہہ سکتا. تو اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، میرے پاس آؤ، میں ہی دوں گا. ابھی ہم نے مانگا ہے پھر کیوں نہیں ملا؟ سوال یہ بھی تو ہے، سوال یہ بھی تو ہے. پورا رمضان مانگا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، علماء نے دعائیں کی ہیں، صلحاء نے دعائیں کی ہیں، ہمارے والدین نے دعائیں کی ہیں. والدین کی دعا تو رد نہیں ہوتی. اذان اور اقامت کے درمیان مانگی گئی دعا تو رد نہیں ہوتی. حی علی الطیب کے درمیان مانگی ہوئی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے درمیان مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی. تو پھر مانگنے کے بعد بھی کیوں نہیں ملا؟ جیسے مانگنا تھا ویسا نہیں ملا مانگا، جیسے رب کو راضی کرنا تھا ویسا نہیں کیا. پورا مبارک مہینہ چلا گیا، شب و روز گزر گئے، روزے کی حالت میں ہم نے جھوٹ بولا، بولا نہیں بولا؟ روزے کی حالت میں ہم نے غیبت کی. کرو اقرار بھائی، کوئی ہو جو کہے نہ میں نے جھوٹ بولا، نہ میں نے غیبت کی، نہ میں نے کسی کے ساتھ جو ہے لڑائی کی، نہ جھگڑا کیا. پورا رمضان میرا صاف شفاف گزرا. کوئی چیلنج کرے تو پھر رب کیسے راضی ہوگا؟
تو رب کیسے راضی ہوگا؟ ابھی یہیں سے تو میری بات شروع ہوئی تھی کہ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے ابھی ہم نے مانگا بس رب اتار دے. صحابہ نے جیسے مانگا ویسے مانگے, صحابہ نے جیسے رب کو راضی کیا ویسے کرے, صحابہ نے جیسے قیام اور صیام کیا ہے ویسے کرے. ہماری تراویح کا کیا ٹھکانہ, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کی پناہ. بیچارے امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر تراویح کے بعد ہم پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں. صاف بات کہہ رہا ہوں. آج موت چکلے نہیں, کیوں چکتے ہیں میں بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نماز میں مشابہت لگتی ہے, میں نماز میں اٹکتا ہوں, مجھے بھول ہوتی ہے, مجھے سہو ہوتا ہے, مجھے نسیان ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اے میرے صحابہ, تم طہارت صحیح حاصل نہیں کرتے, تم وضو درست نہیں کرتے. جبکہ صحابہ کے زمانے میں نماز کے پہلے, اذان سے پہلے, اذان کے بعد صحابہ منتظر رہتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لاتے. اور ہمارے اب کی نمازوں کا یہ ٹھکانہ ہے کہ امام صاحب کے 2 رکعت تو ہو گئے اور ابھی ہم وضو کر رہے ہیں اور اتنے بھاگے بھاگے آ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو چھوٹ جاتا ہی ہے. حاجی جو اس سے رب راضی نہیں ہوگا, نہیں ہوگا رب راضی. اتنا آسان نہیں اللہ کو منانا. وہ بدر کی رات وہ 313 جو جیتے نا, ہم 3 کروڑ رہ کے بھی نہیں جیتیں گے. وہ پوری رات سرکار کی گئی, پوری رات تب جا کے اللہ راضی ہو, تب جا کے. سیدنا آدم علیہ السلام نے ذرا غلطی کی تھی, جنت میں سزا ملی, دنیا میں ہم غلطی کریں گے, دنیا میں سزا ملے گی. بولو بھائی, آخرت میں ملے گی سزا, آخرت میں. ہم کو سزا آخرت میں, حضرت آدم کو دنیا میں ملی. اور کتنی سزا ملی حضرت آدم کو؟ کب توبہ قبول ہوئی حضرت آدم کی توبہ؟ کتنے سال گئے جی؟ 350 سال سے زائد کا عرصہ گزرا. 350 سال. بعضوں نے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے. ہم کو تو اتنی عمر ملنے والی بھی نہیں ہے. عزیز و رب کو راضی کرو. تو میں بتا رہا تھا, عرض کر رہا تھا, آخرت کا عذاب اللہ نے 3 باتوں کو بڑا بتایا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, بات یہاں تھی. آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ دنیا میں حالات کچھ بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ حالات آئے کیوں؟ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے, جو آیت میں نے ابھی خطبے میں پڑھا, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ خود کہتے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو تم سے پہلے دنیا میں تھے. کیا کیا انہوں نے؟ نسوا اللہ, اللہ کو بھلا دیا. کس کو بھلا دیا؟ کس کو بھلا دیا؟ اللہ کو ہی بھلا دیا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, تم نے بھلا دیا بات الگ ہے. اے میرے بندو, تمہارا رب نہیں بھولتا, اس کو ہر کڑی یاد ہے, ہر گھڑی یاد ہے. زندگی میں کتنے اچھے اعمال کیے وہ بھی یاد ہے, اور کتنے برے اعمال کیے اللہ کو وہ بھی یاد ہے. بالغ ہونے سے لے کر آج تک ہم نے ابھی تک جو گناہ کیا ہم بھلا دیے, لیکن رب کائنات کو یاد ہے, یاد ہے. اللہ نہیں بھولتے. دوسری چیز اللہ نے فرمائی, وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, عذاب
بہت بڑا ہے نا، تو یاد رکھو آخرت کا اجر بھی بڑا ہے، لیکن یہ اجر ملے گا کس کو؟ بس ایسے ہی اطمینان سے اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا نا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور کرنا یہی ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے، تب جا کے اتنا بڑا اجر ملے گا۔ اور پھر تیسرا فرمایا اللہ نے کہ اجر پانا چاہتے ہو وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ ابھی تو خطبے میں پڑھتے ہیں ہر دن خطیب صاحب ہر جمعہ میں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑا اگر کسی کا چرچا ہو دنیا میں، کسی کا نام لینے کے قابل ہو دنیا میں، اور کسی کے ذکر کی گنجائش ہے اس دنیا میں، تو اللہ کہتے ہیں کہ میرا ذکر سب سے بڑا ہے، اس کو کر کے تو دیکھو، تمہاری دنیا بھی سنواروں گا، تمہارے آخرت بھی سنواروں گا، اور بگڑی دنیا بھی میں ہی بناؤں گا۔ یہ اللہ کا چیلنج انشاءاللہ۔ عزیزو، ہر جمعے میں ہم علماء کے خطبات سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمارا دل کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے چار دیوار سے نکلے کہ ہم جو ہے واپس اسی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ یہی حال صحابہ کا بھی تھا، لیکن ہمارے جیسا نہیں تھا۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ جب مسجد نبوی میں سرکار کی خدمت میں ہوتے تو دائیں طرف جنت، بائیں طرف جہنم کا پس منظر ہوتا، لیکن گھر جاتے تو میاں بیوی ہنستے کھیلتے، بچوں کے ساتھ مگن ہوتے، تھوڑا سا دھیان جو ہے دنیا کی طرف آ جاتا، آخرت کو بھلا جاتے تو فکر ہو جاتی تھی ہمیں جو ہے ابھی جمعہ پڑھیں گے، عصر میں دیکھیے ہماری مسجد میں کتنے مقتدی رہیں گے۔ تو اللہ نے وہی کہا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے رب کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا کہ رمضان آیا تو ہم نے تہجد پڑھی، اب رمضان گیا تو تہجد کی چھٹی، رمضان آیا تو ہم نے تلاوت کی، اب رمضان گیا تو تلاوت کی چھٹی۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں جتنے اعمال اچھے سے اچھے آپ نے رمضان المبارک میں کیے ہیں، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہ پورا سال ہے، ایک مہینہ آپ کو پریکٹس کے لیے دیا گیا تاکہ آپ کا دل نرم ہو جائے، آپ کا دل جو ہے میری طرف راغب ہو جائے، آپ کا دل اللہ کی طرف آ جائیں، اور اس دل میں جب اللہ سما جائے تو اس کی برکت سال بھر کھاؤ۔ یہ نہیں کہ اب رمضان گزر گیا اب چھٹی ہو گئی۔ جو نماز رمضان میں فرض تھی آج بھی وہ فرض ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے اپنے مبارک مہینے رمضان المبارک کے اندر اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا۔ رمضان میں کیا نہیں بڑھتا، سب کے بھاؤ بڑھتے ہیں، پھل فروٹ کے بھاؤ بھی بڑھ گئے۔ ابھی تک تو آپ گوشت 750 روپے سے کھا رہے تھے، ابھی رمضان عید آئی تو 840 سے کر دیا، کیا نہیں کیا؟ سب نے گوشت کھایا، چکن کا بھاؤ بھی بڑھ گیا، سب بڑھ گیا۔ یہ مبارک مہینہ اللہ نے دیا تھا اعمال کو اچھا کرنے کے لیے، نہیں کر سکے کوئی بات نہیں، ابھی آپ کے پاس سانسیں جاری ہے، یہ سانسیں ختم ہو جائے گی نا، پھر سبحان اللہ کہنا چاہو گے نہیں کہو گے۔ مردہ جب مرنے کے قریب ہوتا ہے مرنے والا تو اس کو حدیث مبارکہ میں فرمایا لقینوا موتاکم، لقینوا موتاکم، تمہارے مرنے والے کو تلقین کراؤ، کیونکہ زندگی اعمال سے ہٹ کر گزری، کیونکہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف گزری ہے، اب کلمہ کہاں سے آئے گا؟ اس کو تلقین کراؤ، اس کو پریکٹس کراؤ، تاکہ یہ اپنی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیں اور اپنی جنت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اس دنیا سے چلا جائیں۔ ورنہ خدایا اگر کسی کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ کسی سے بھی دعا کی درخواست کرو نا تو اس سے یہ ضرور کہا کرو کہ میرے لیے خاتمہ بالخیر کی دعا کرو۔ کس کی؟ بولو بھائی، بات ختم کرتا ہوں، 2 منٹ باقی ہے میرے پاس۔ کتنی؟ خاتمہ بالخیر، جس کا اچھائی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر کلمہ شہادت پڑھ کر جس کی موت ہو جائے،
وہ جنت میں انشاءاللہ ضرور جائے گا. میں ایک روایت سناتا ہوں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. بس آسان، سرکار نے آسان جملہ فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس لیے عزیزو، رمضان میں ہم نے کی پابندیاں، آج بھی کریں، آئندہ بھی کریں. یہ حالات ٹلیں گے. میں تو یہ کہتا ہوں عزیزوں، ہم میں سے جنہوں نے ابھی تک صحیح طور پہ زکوٰۃ بھی نہیں نکالی ہوگی، بعض مرتبہ انسان سے خطا غلطی ہو جاتی ہے. رب کو راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو علماء کے پاس بیٹھ کر اپنا کیلکولیٹ کرے، حساب کرے، اپنی جمع پونجی سامنے رکھیں. یہ کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے. جب اللہ کو ہم دیں گے تو اللہ لوٹائیں گے نہیں لوٹائیں گے. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ قرض مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو لوٹانے والے ہیں. عزیزو، اچھے اعمال کیے جائیں، اس کی فکر دلانے میں آیا تھا. اگر آپ نیک عمل کریں گے تو آپ کی تو دنیا آخرت ضرور سنوریں گے انشاءاللہ، لیکن آپ کی نیکی میں میرا بھی اجر ہوگا. من الدال علی الخیر کفاعلہ. سرکار نے فرمایا بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسا ہے جیسا اس عمل کے کرنے والا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح سے رمضان المبارک کے اندر ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے اس منبر پر بیٹھ کر کہ اللہ تبارک و تعالی آخری دم تک، آخری سانس تک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.